بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 18 جنوری ہے، 7 ربیع الثانی ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں، مطمئن بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا تو علم ہے کہ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Monday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi lam yushhid ahadan hina fatara as-samawati wal-ard ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا. فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته،
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك 2 سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. Ziyarat of Imam Hassan and Imam Hussein on Monday. Ziyarat of Imam Hassan alayhi salam. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'minin. Assalamu alayka ya ibn Sayyidati Nisa'il Alameen. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم
يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسنا ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما، فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، ضعیفی میں بھی سراپا شباب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، اگر سعادت دنیا و آخرت چاہو، اگر سعادت دنیا و آخرت چاہو، تو پھر تراب رہے بو تراب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، عمل سے علم کا رشتہ نہ ٹوٹنے دے کر، عمل سے علم کا رشتہ نہ ٹوٹنے دے کر، تم ہر سوال کا کامل جواب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، ہو ایک نگاہ کرم باب علم کی تم پر، ہو ایک نگاہ کرم باب علم کی تم پر، جو حرف ہو تو مکمل کتاب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، جیو تو حق کے لیے اور مرو تو حق کے لیے، جیو تو حق کے لیے اور مرو تو حق کے لیے، یوں حق کے ساتھ بقا کا نصاب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، ہو ظالموں کا اگر سامنا تو ڈٹ جاؤ، ہو ظالموں کا اگر سامنا تو ڈٹ جاؤ، ہاں درد والوں کے حق میں گلاب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، زبان دل کے مطابق چلے خیال رہے،
زبان دل کے مطابق چلے خیال رہے، کہیں نہ تم بھی قرینے عذاب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، عمل سے عشق کی تصدیق ہو تو بات بنے، عمل سے عشق کی تصدیق ہو تو بات بنے، یوں اپنے مولا کا تم انتخاب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، امید تم سے ہے پہ ہم وفا کی مولا کو، امید تم سے ہے پہ ہم وفا کی مولا کو، کہیں نہ راہ خدا میں سراب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، ملے جو اذن تو عباس پھر نہ دیر کرو، ملے جو اذن تو عباس پھر نہ دیر کرو، عدوِ دین کے لیے تم عذاب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ۔ جی ناظرین، آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی، اور آج کا دن آپ کو منڈے کا روز ہے اور ہفتے کا آغاز ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے اپنے پروگرام صبح ہدایت میں، اور میں سحر حسین آپ کے ساتھ رہوں گی اپنے پروگرام میں، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں، جس جگہ ہوں، بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں، اور آپ کے ہفتے کا جو آغاز ہے وہ بہت ہی اچھا ہو، اور آپ کے تمام جو مشکلات ہیں اور جو تمام کام ادھورے رہ گئے ہیں یا جن میں کوئی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، وہ اللہ کے کرم و فضل سے اور محمد و آل محمد کے صدقے وہ تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، اور آپ کا دن اور ہفتہ جو ہے وہ بہت ہی خوشگوار گزرے۔ آج 2-3 دنوں سے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر موسم کی بات کی جائے تو موسم کافی شدت اختیار کر چکا ہے، اور بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ برف باری بھی ہوئی ہے، کیونکہ برف باری اتنی نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے روڈ پر جم جائے یا آئس بن جائے، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے جو سردی کا شدت ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور اسی لیے جو ہے اپنے آپ کو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو بسز میں اور ارد گرد جب آپ جاتے ہیں اسکولوں میں، آپ کو اکثر لوگ کھانستے ہوئے یا پھر فلو کا شکار نظر آتے ہیں، تو کافی یہ موسم جو ہوتا ہے بیماری کا تھوڑا سا ساتھ لے کر آتا ہے اپنے، اس لیے خاص طور پر بچوں کا، کیونکہ جو بچے جو ہوتے ہیں وہ جلدی کیچ کر لیتے ہیں، کوئی سب انفیکشن ہو، کوئی سب وائرس ہو، اس لیے بچوں کو جو ہے وہ ظاہر اسکول تو بھیجنا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے ان کے خیال رکھیں کہ وہ گلوز پہن کر جاتے ہیں، جیکٹس پہن کر جاتے ہیں، تاکہ جس قدر ممکن ہو سکے ہم خود احتیاط کر سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ بوڑھے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھا کیجیے، اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی بوڑھا یا ولنریبل اور کوئی شخص رہتا ہے یا وہاں پر لوگ رہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اگر ان کی اجازت سے اگر وہ آپ ان کا خیال رکھ سکیں تو ان کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ اس موسم میں جو ہے وہ کافی زیادہ بیماریوں کا اور جو امیون سسٹم جن لوگوں کا کمزور ہوتا ہے ان کے اوپر کافی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے، اور پھر ان سے جو ہے ظاہر ہے موومنٹ میں ان کے کافی فرق آ جاتا ہے، اور وہ زیادہ جو ہے وہ کام کاج نہیں کر سکتے۔ ایسے میں اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو یقیناً یہ وہی اسوہ ہے جس کو ہمیں محمد و آل محمد نے ہمیں بتایا کہ اس پر ہمیں چلنا چاہیے، تو ایک ایلیمنٹ جو ہے ہم اس کا پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج بات کریں گے ناظرین اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جب زمین پر بھیجا تو ہم سب انسان جو ہیں وہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور بہت ہی پرپیچ زندگی بھی گزرتی ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مصائب کا شکار رہتی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ درمیانی اوسط درجے کی زندگی گزارتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت کم مصائب کا شکار ہوتی ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ نارمل گزر جاتی ہے۔ لیکن جو بھی مشکلات ہمیں
پیش آتی ہیں اس میں ہم انسان ہیں چونکہ کمزور ہیں اور بہت جلد ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب مشکل ہے ہمارے لیے آگے بڑھنا، اس مشکل میں سے گزرنا اور اس مشکل کے سمندر کو پار کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہ سمجھیں کہ اس کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں ایسی نہیں لگے گی جس کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ دکھ جو ہے وہ ہر انسان محسوس کرتا ہے، تکلیف جو ہے ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک امتحان آتا ہے کہ اس دکھ اور تکلیف کو کس صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پاتا ہے، اور پھر یہیں پہ اگر وہ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے ریوارڈ سے نوازتا ہے، بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر صبر کیا، جب اسے کچھ چھین لیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ نہ دے یا اس کا نعم البدل نہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اور اس میں حیرت انگیز اس کو نظام قرار دیا، جس میں بڑے بڑے زیرک افراد بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ابھی بھی جب دنیا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ترقی کی انتہائی بلندی پر پہنچ چکی ہے، ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر واضح نہیں کی ہیں۔ اور انسان جو اپنے آپ کو بہت پرفیکٹ سمجھتا ہے، انسان جو سمجھتا ہے کہ میں آج چونکہ چاند پر پہنچ چکا ہوں، آج میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہر سیارے تک میری پہنچ ہو چکی ہوئی ہے، تو سمجھتا ہے کہ تمام چیزیں مجھے معلوم ہو جائیں گی یا ہو چکی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے وہ پوشیدہ ہی رہیں گی۔ آسمان میں بسنے والی مخلوق، ستاروں اور سیاروں کی تخلیق، انتہائی وسیع و عریض کہکشائیں، آفتاب و ماہتاب، جن میں سے ہر ایک اپنے مدار پر رواں دواں ہے، ذرہ سے لے کر کہکشاؤں تک ہر ایک اپنی جگہ بے مثل اور بے نظیر ہے۔ ان میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے، اور یہ سب رب العالمین کی تخلیقات کے کرشمے ہیں۔ ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے ناظرین کہکشائیں بنائیں جو سورج سے سینکڑوں ملین گنا بڑی ہیں۔ آپ اپنی زمین کے خورشید کو ہی لے لیجئے کہ اس کے نور کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 ملین کلومیٹر ہے، اور وہ کتنا قادر و حکیم ہے میرا رب، جس کی قدرت کا نہ احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ احاطہ ہو سکتا ہے، اور نہ جس کے علم تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے ہر موجود خاضع نظر آتا ہے، اور اس کے علم سے ہر ایک استفادہ کر رہا ہے۔ نہ اس کی قدرت کے مقابلے میں کسی کی کوئی قدرت، اور نہ اس کے علم و حکمت کے سامنے کسی کا علم و تدبیر اور حکمت و بصیرت ہے۔ ذات پروردگار نے ہر موجود کو ایک خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور ان تمام موجودات میں ان کے اثرات اور خواص کے لحاظ سے باہم ربط و ارتباط قائم کر دیا ہے۔ اس جہت سے اس کے ایک کے بغیر دوسرا ناقص نظر آتا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ہر موجود کو اپنی خاص حیثیت و شرف سے نوازا ہے، اور اپنی قدرت کاملہ کے صدقے میں ایک ایک موجود کی مشکل کشائی بھی فرمائی ہے۔ ہر مشکل کی گتھیاں اس کی بارگاہ میں کھلتی ہیں۔ وہ پروردگار جس نے شکم مادر میں بچہ کو تمام تر وسائل حیات مہیا کیے، اور اسے کئی خطرات اور مشکلات سے دور رکھا۔ یہ انسان کچھ نہیں تھا، اسے سب کچھ بنایا، اسے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان، دل، دماغ، عقل و فکر، گوشت و پوست، لب و ابرو عطا کیے، حتیٰ کہ ماں کی دل کی دھڑکن کو بچے کے راحت و آرام کا ذریعہ بنایا، اور اسے ہر قسم کی سختیوں سے نجات دلائی۔ ماں کی دل کی دھڑکن سے ناظرین آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، ماں کی جو دل کی دھڑکن ہے، ماں کی جو محبت ہے، اور ماں اور بچے کا جو ایک ریلیشن ہے، وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ 14 صدیاں پہلے نہ سائنس کی ترقی کی بات تھی، اور نہ ٹیکنالوجی کا کوئی کسی بھی قسم کی ناظرین کوئی پیش رفت ہوئی تھی، نہ کوئی سائنسی آلات موجود تھے۔ اس وقت امت کے رہنما اور الہی نمائندہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ماؤں کو تاکید فرمائی کہ مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو بائیں طرف سلائیں۔ اس وقت لوگوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ امام علیہ السلام کا فرمان کا اصل سبب اور فائدہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ بعض نے اپنی نافہمی میں یہ کہہ دیا کہ بائیں طرف نہ لٹائیں، کیونکہ ماں نیند کے عالم میں کروٹ بدلے تو بچہ کو کہیں ہلاک نہ کر دے۔
دن گزرتے گئے امام علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال بعد 150 ہجری میں محمد بن ادریس شافی غزہ میں پیدا ہوا اور 199 ہجری قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا۔ ایک دفعہ اس سے پوچھا گیا کہ شیرخوار بچہ ماں کے دائیں طرف سوئے یا بائیں طرف، تو اس نے جواب میں کہا دائیں بائیں سلانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں کی مرضی ہے، بچہ جس طرف سلانا چاہے سلا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر ناسمجھ لوگوں نے امام علیہ السلام کے فرمان کو غیر منطقی اور عقل سلیم کے برخلاف قرار دیا، چونکہ ان کی نگاہ میں دائیں جانب بائیں جانب سے زیادہ محترم و مقدس ہے۔ ان کی دانش میں ماں کو چاہیے کہ بچے کو دائیں جانب سلائے تاکہ بچہ اس طرف کی برکات حاصل کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ نہ مشرق میں امام علیہ السلام کے فرمان کی پذیرائی ہوئی اور نہ مغرب میں، بلکہ بعض نے تو نکتہ چینی کا بازار گرم کیے رکھا اور کسی نے امام علیہ السلام کے فرمان کو علمی اور سائنسی بنیاد پر جانچنے کی کوشش نہیں کی۔ زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ 16ویں 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کا زمانہ آ گیا، جسے علمی انقلاب اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے دور سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ پھر ناظرین 19ویں صدی آ گئی اور اس کے نصف کے بعد کارنل یونیورسٹی نیو یارک امریکہ میں 1865 میں اس موضوع پر کام شروع ہوا۔ ایزرا کارنل جو یونیورسٹی کے بانی تھے، چونکہ ان کا بچپن اور شیر خوارگی کا دورانیہ بڑا سختی کے ساتھ گزرا تھا، اس لیے یہ ان کی جستجو کا پیش خیمہ قرار پایا کہ شاید اس بچپنے کے گمشدہ حالات کی وجوہات کو تیار کیا جا سکے۔ نومولود اور شیر خوار بچوں سے متعلق ایک تحقیقی ٹیم کو تشکیل دے دیا گیا جو 1 صدی تک کام کرتی رہی۔ بچوں سے متعلق جتنی تحقیق اس یونیورسٹی نے کی، ایسی شاید ہی کسی اور نے کی ہو، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ 80% بچے ماں کے بائیں طرف لیٹے ہوتے ہیں۔ پھر اس مسئلہ پر تحقیق شروع کر دی گئی۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز اس نتیجہ پر پہنچے کہ جب بچہ ماں کے بائیں طرف ہوتا ہے تو زیادہ راحت و آرام اور آسودگی محسوس کرتا ہے، اور جب اسے دائیں طرف سلایا جاتا ہے تو وہ فوراً نیند سے بیدار ہو کر شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات کا محور فقط امریکی خواتین نہ تھیں، بلکہ اس میں سفید فام کے علاوہ سیاہ فام کو بھی شامل کیا گیا تاکہ تحقیق میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سب قوموں قبیلوں میں یہ بات مشترک دیکھی گئی کہ نومولود بچہ ماں کے بائیں طرف زیادہ آرام اور سکون محسوس کرتا ہے۔ کارنیل یونیورسٹی کے ماہرین نے اس پر ریسرچ شروع کر دی کہ بچہ ماں کے بائیں طرف کیوں آرام اور سکون محسوس کرتا ہے اور دائیں جانب بے تاب کیوں رہتا ہے۔ یہاں سے ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ کلام امام معصوم علیہ السلام میں کیا گہرائی ہے۔ صدیاں بیت جائیں اور تحقیقات ہوتی رہیں تو شاید انسان اس کے حقیقی فلسفہ تک نہ پہنچ پائے۔ بہرکیف کافی تحقیق کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ ماں کے دل کی دھڑکن جسم کے تمام حصوں میں سنائی دیتی ہے اور شکم مادر میں بچہ اسے سنتا ہے اور اسے مانوس رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ تحقیق شروع کر دی گئی کہ ماں کے دل کی دھڑکن کے رک جانے پر بچہ کیا محسوس کرتا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر دھڑکن کو تو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اگر دھڑکن گئی تو انسان گیا۔ چنانچہ انہوں نے تمام جو میملز تھے ان پر یہ تحقیق شروع کر دی۔ جب ان حیوانات کے دل کی دھڑکن کو روکا جاتا تھا تو جانور کا بچہ بے تاب ہو جاتا تھا۔ کئی دفعہ تجربہ کیا گیا تو اس صورتحال کا سامنا رہا۔ تجربے سے بات ثابت ہوئی کہ بچے کی ماں کی موت پر بچے کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بچہ ماں کے دل کے خون سے استفادہ کرتا ہے جو شریانوں سے ہوتا ہوا بچے کو غذا پہنچاتا ہے۔ جب ماں کے دل کی دھڑکن ختم ہو گئی تو بچے کی زندگی خاتمے کا علام بچ گیا۔ متعدد مرتبہ آزمایا گیا جس سے ثابت ہوا کہ بچہ نہ فقط ماں کے دل کی دھڑکن کے ساتھ مانوس ہوتا ہے بلکہ اس کی زندگی بھی ماں کے دل کی دھڑکن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ آخرکار ناظرین یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ جس طرح بچہ شکم مادر میں ماں کے دل کی دھڑکن سے مانوس ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد بھی اگر دھڑکن محسوس نہ کرے تو بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے، اور جب بچہ ماں کے بائیں طرف لیٹتا ہے تو دل کی دھڑکن کو سن کر قرار پاتا ہے اور دائیں طرف ضربان قلب کو نہ سننے کی وجہ سے بلبلانے لگتا ہے۔ بس یہ معلوم ہوا کہ کلام معصوم علیہ السلام فطری، فکری اور وحی و الہام سے ماخوذ ہوتا ہے، جو حقائق ایمان و ایقان اور انسان کی فطرت و وجدان پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی علائشوں میں گرفتار اذہان
کلام معصوم علیہ السلام کی حقیقت تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سوچ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ ہم اس طرف توجہ کر سکیں خداوند عالم کی تخلیق کا کیا کرشمہ ہے۔ اس نے ماں کے سینہ میں گوشت کے ایک مختصر سے ٹکڑے میں کیا کرامات رکھتی ہیں، جس کے اثرات میں آرام و اطمینان، رشت و کمال اور بچے کی نشو و نما بھی شامل ہے۔ یہ تو ماں کے دل کا عالم ہے جو سراپا رحمت اور راحت کا ذریعہ قرار پا رہا ہے، اور جس ذات نے ماں کے دل کو خلق کر کے یہ ساری خصوصیات قرار دی ہیں، ان کی رحمت اور راحت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ رجوع اللہ توبہ و استغفار کر کے تو دیکھیے کہ وہ کتنی رحیم و کریم ذات ہے۔ اس کی رحمت کے سائے تلے سب پروان چڑھ رہے ہیں۔ بس اگر کوئی سکون اور اطمینان چاہتا ہے، رشت و کمال، تکامل، بصیرت، دور اندیشی، توکل و اعتماد کا خواہاں ہے، تو اسے بارگاہ الہی میں آنا ہوگا۔ دعا و مناجات اور راز و نیاز کی اپنی ہی شان ہے، پروردگار کے حضور راز و نیاز کا اپنا ہی مقام ہے۔ لذت آشنائی کے اسباب فراہم کرنا ہوں گے، اور تزکیہ نفس اور تطہیر باطن سے ہی یہ منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس ساری باتوں کو بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے قدم جو ہیں وہ اللہ کی طرف بڑھائیں۔ ہمارے دل میں جب اللہ کی محبت جو ہے وہ راسخ ہو جائے گی تو ہمیں اللہ اپنے آپ سے بہت قریب محسوس ہونے لگے گا۔ پھر دعا اور آگے بڑھنا، اور اس کے دعا کے ساتھ آگے بڑھنا، مناجات کرنا اور اللہ سے تنہائی میں جو ہے وہ گریہ کرنا، وہ سب چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے جاتی ہیں۔ اور اللہ جو اپنے بندے کو زمین پر بھیجتے وقت اتنی فکر کرتا ہے کہ اس کے ماں کے دل کی دھڑکن کو جب ابھی وہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سکون کا باعث بنا دیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد میں دنیا میں آنے کے بعد وہی اللہ اپنے بندے سے محبت نہ کریں؟ اپنے دل کو اللہ کی محبت میں سرشار کر لیجئے، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے بعد ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ پائیں گے۔ جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔